بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین بیوی تھی، اور ان کی عمر کے بارے میں کافی اختلاف چلتا ہے، آج تک امت میں چلا آ رہا ہے کہ ان کی 6 سال کی عمر میں شادی طے ہو گئی تھی، اور رخصتی جو تھی ان کی وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی۔ تو اس پر جو مغربی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ ایک 9 سال کی بچی سے، کم عمر بچی سے شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک بات یہاں میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ تاریخ جو مسلمانوں کی چلی آ رہی ہے اس میں بے شمار کمیں پیشیاں رہی ہیں اور رہیں گی۔ یہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جو ارشادات تھے ان کو اس وقت لکھنے کا جو وہ طریقہ نہیں شروع ہوا تھا، اور پھر یہ روایات جو تھی یہ ساری زبانی چل رہی تھی۔ مثلاً جو کسی سے کوئی بات سنتے تھے وہ دوسرے کو بتاتے تھے، دوسرا تیسرے کو بتاتا، تیسرا چوتھے کو بتاتا، اس طرح یہ زبانی روایات چلی آ رہی تھی نا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ لکھنے کا جو رواج بالکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس کے بعد یہ روایات اسی طرح زبانی چلی آ رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 70 یا 80 سال گزرنے کے بعد یہ لکھنا شروع کی روایات جو تھی، تاریخی روایات۔ تو جب یہ لکھنا شروع کی گئی تو اس میں پھر جو زبانی روایات چلی آ رہی تھی، ایک سے دوسرے کو تیسرے سے چوتھے، اس طرح جو روایات چلی آ رہی تھی اس میں بے شمار کمیاں پیشیاں رہ گئی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی یہ 6 سال کی تھی جب آپ کی شادی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ کی گئی، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس تاریخی روایت کو لیا، جبکہ کوئی بھی بندہ یعنی یہ نہیں سوچ ہی نہیں سکتا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جو آپ تمام نبیوں سے افضل اور آپ وجہ کائنات ہیں، آپ یہ کام کریں۔ تو اس میں تاریخ کی کتاب سب سے پرانی جو کتاب ہے وہ ہے طبقات سعد۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابیہ ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سے آپ نے شادی کی تھی۔ آپ 25 سال کی عمر میں تھے جب حضرت ختیجہ سے آپ نے شادی کی۔ آپ نے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارے زندگی کے، یعنی آپ 50 سال کے تھے یا بس اس سے کچھ ماہ کم سال کے تھے جب آپ کو جو ہے وہ سیدہ ختیجہ کو کھونا پڑا، سیدہ ختیجہ کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے گھر کا جو نظام تھا یہ دھرم بھرم ہو گیا نا۔ ظاہر ہے جب عورت کو میچور خاتون چلی جائے تو گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کے گھر کا نظام جو تھا یہ بگڑ گیا۔ تو سیدہ حولہ نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں تو آپ کو شادی کراتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی رشتہ ہے اس طرح کا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کے پتہ کریں، اگر کوئی مانتا ہے تو انشاءاللہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب آپ کسی سے جا کے مانگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتہ تھا کہ میری عمر اب 50 سال ہو گئی ہے۔ تو کنواری کے لیے جب بتایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ
یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اور بتانے والی کون ہے؟ سیدہ خولا، جن کے بارے میں قد سمی اللہ نازل ہوئی ہے سورہ مجادلہ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ابو بکر کی بیٹی ہے اور وہ بہت اچھی بچی ہے، تو اس سے آپ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر سے پوچھے جا کے۔ تو پھر دوسری بتائی گئی حضرت سودا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مطلب بہت زبردست خاتون ہے، اور یہ میچور عمر کی ہے، 50 سال کی عمر کی ہے، تو آپ ان میں سے دونوں میں سے جس کو چاہیں ان سے آپ شادی کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رشتوں کے لیے ہاں کر دی کہ دونوں میں سے جو بھی ملتا ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدہ خولا جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم نے تو عائشہ کا رشتہ پہلے طے کیا ہوا تھا ایک جگہ پر، لیکن ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ نئے دین پر آ گئے، آپ گمراہ ہو گئے، تو لہٰذا ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں اپنے بیٹے کی کرتے۔ تو سیدہ خولا وہاں سے چلی گئی کہ کیا پتا ابھی کوئی معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہ ڈائریکٹ گئی سیدہ سودا کے پاس، جو اس وقت 50 سال کی عمر میں تھی اور بیوہ تھی۔ ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ سودا کی شادی طے ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انکار ہو گیا کہ آپ کی بیٹی بیٹی کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ہاں کر دی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کر دوں گا۔ تو حضور نے وہ بھی مان لیا۔ اب سیدہ سودا کی موجودگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی نہیں کی، تقریباً 3 سال یا 5 سال روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہ سیدہ خدیجہ کے بعد سیدہ سودا کے ساتھ گزارے۔ اب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ عرصہ گزرا تو سیدہ سودا سے پوچھا کہ آپ اگر کہیں تو میں جو ہے نا ابو بکر کی بیٹی سے بھی شادی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ویسے بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے دن آپ کے ازواج کے ساتھ اٹھوں، تو آپ عائشہ سے شادی کر لیں۔ تو اس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، بلکہ حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ حضور آپ کی جو مانگ ہے عائشہ وہ آپ اپنے گھر لے آئے نکاح کر کے، تو میں رخصتی کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حضور نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اور یہ عمر آپ کی یعنی حضرت عائشہ کی اس وقت 16 یا 19 سال تھی۔ تو یہ جو روایات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ 6 یا 9 سال کی عمر میں، یہ بالکل غلط ہے۔ عربی میں ایک محاورہ لکھا جاتا ہے 16 یا 19۔ وہ جو لکھنے والا ہے اس سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ اس نے عشر کو چھوڑ دیا اور یا 6 لکھ دیا ہے، صرف 9 لکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہیں، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے میچور عمر میں شادی کی۔ جو حضرت عائشہ نوجوان تھی، حضرت عائشہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علمی جن کا لیول یہ ہے کہ آدھا علم کو عطا کیا گیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی ایک بہت بڑی حکمت کے تحت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل